وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے 25 ستمبر کو جو سٹریم ہوئی تھی اس میں شمس الدین صاحب کا یہ جو چیلنج ہے اس کو جھوٹا ثابت کیا تھا۔ شمس الدین صاحب نے یہ جو 3 شکیں اس میں پیش کی تھیں ان کے بارے میں ہم نے واضح طور پر بتلایا تھا کہ یہ جو 3 شکیں ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام مبارک میں اس طرح سے لکھی ہی نہیں ہوئی جس طرح سے شمس الدین صاحب پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ہم نے یہ جو تیسری شک ہے اس کے بارے میں ان سے حوالہ مانگا تھا، معین طور پر حوالہ مانگا، شمس الدین صاحب نہیں دے سکے۔ لیکن آج جو ہے انہوں نے ایک سٹریم کی اور اس میں اس طرح کا یہ انہوں نے ٹائٹل لگایا کہ گویا انہوں نے وہ جو ہم نے حوالہ مانگا تھا اس کا جناب ان کو کوئی حوالہ مل گیا ہے، اور یہ ہمارے پرسنل میں بھی آ کے ہمیں کہتے رہے کہ جی وہ یہ سٹریم جو ہے آج کی ضرور سنیے گا۔ اور پھر ہمیں انہوں نے سٹریم شروع جب ہو چکی تھی تو کہا جی سٹریم چل رہی ہے۔ بہرحال ان کی سٹریم میں ان کی جو مسز ہیں، ان کی جو بیگم ہیں پائس پیرر صاحبہ، جن کو یہ اپنی بیگم نہیں مانتے، انہوں نے یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب حقیقت الوحی سے یہ ایک حوالہ پیش کیا، اور گویا یہ لوگ وہاں پر بڑے جناب وہ کیا کہتے ہیں نا چھلانگے لگانے لگے کہ گویا انہوں نے جو ہم نے بات کی تھی اس کو توڑ دیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ان کو، پتہ نہیں ان لوگوں کو سادہ سی اردو ہی نہیں سمجھ آتی۔ حالانکہ پیارے بھائیوں، یہ جہاں تک ہماری سٹریم کا تعلق ہے، ہم نے ان کو بار بار کیا کہا تھا کہ یہ جو آپ کا چیلنج ہے اس طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو لٹریچر ہے اس میں یہ تحریریں اس طرح سے نہیں لکھی ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام کی جو تحریریں ہیں ہم انشاءاللہ ان کا جواب دیں گے آپ کو، اور ہم الحمدللہ یہ جو اگلا ہفتہ آ رہا ہے 2 اکتوبر سے ہم اس سلسلے کو شروع کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ہم نے جب انہوں نے یہ جو حوالہ پیش کیا اور وہاں پر ان کے جو دوست تھے وہ اس کے بعد حسب معمول بد کلامیاں بھی کر رہے تھے، مختلف جو تھے وہاں پہ یوں اس طرح کے بیان کر رہے تھے کہ گویا انہوں نے پتہ نہیں کیا کشمیر فتح کر لیا ہے۔ تو محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاکسار وہاں پر گیا، خاکسار نے وہاں پر ان کو جا کے جو اصل آئینہ ہے وہ جب دکھلانے کی کوشش کی تو ان حضرات نے میری تھوڑی سی کال سننے کے بعد جب ان کو اندازہ ہوا کہ ان کا جو جھوٹ تھا وہ لوگوں کے اوپر عیاں کرنے لگا ہوں میں، تو انہوں نے جلدی سے مجھے وہاں سٹریم سے نکال دیا۔ بہرحال پیارے بھائیوں، چلتے ہیں ہماری آج کی کال کی طرف۔ السلام علیکم۔ یہ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا محترم، جزاک اللہ جی، آپ کا پروگرام سنا ہے جی۔ مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا کیونکہ ظاہر ہے تقریباً سارا پروگرام آپ نے میرے بارے میں کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو آرام سے گفتگو کروں گا، میں نے کوئی بد کلامی کرنی نہیں ہے جو یہاں پہ اس پروگرام میں مسلسل ہوتے رہتی ہے، میرا تو اس سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں آرام سے گفتگو کروں گا میرے بھائی۔ میں صرف یہ اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں بڑے ہی پیار کے ساتھ کہ وہ اردو کا محاورہ ہے کہ دوسروں کو نصیحت خود ملا فصیحت۔ اب ابھی جو ہے ہماری وائس پیرر صاحبہ، انہوں نے لیکچر دیا اور 3 باتیں جو شروع کی انہوں نے بیان کی: جھوٹ، خیانت اور دھوکہ۔ اور میرے بھائی آج جو آپ بیان کر رہے ہیں
وہ جو ہماری ہفتے والے دن سٹریم ہوئی تھی اس کو جس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے، میں بڑے ہی پیار سے آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، خیانت بھی کر رہے ہیں جو اس دن بات ہوئی تھی، اور دھوکہ بھی دے رہے ہیں عوام کو۔ کیوں؟ اگر آپ میں ہمت ہے تو لائیں وہ چیلنج سامنے، کیونکہ اس دن صرف آپ کے چیلنج کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، ٹھیک ہے؟ آپ کے چیلنج کی جو 3 شقیں ہیں اس کے اوپر گفتگو ہوئی، اور میں نے آپ کو یہ بار بار کہا کہ آج ہم آپ کا چیلنج ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کو کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کلام مبارک میں جو کچھ لکھا ہے ہم اس کا دفاع کرتے ہیں، ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ میرے بھائی، آپ کے چیلنج کی 3 شقیں تھیں، میں نے اس میں سے شق نمبر 3 کے بارے میں آپ کو یہ کہا۔ پہلی بات تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ چیلنج جس طرح سے لکھا گیا ہے حضرت مسیح السلام کے کلام میں اس طرح سے باتیں موجود نہیں ہیں۔ آپ کے چیلنج کی 3 شقیں تھیں، میں نے شق نمبر 3 کے بارے میں آپ کو ثابت کر دیا کہ موجود نہیں ہے، آپ کو میں نے حوالہ مانگا، آپ نے اس دن بھی دیا، آج بھی نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ شق نمبر 1، یوز آصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، گویا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہو گیا ہے، اس طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں اس طرح سے موجود نہیں ہے، جس الفاظ میں آپ نے لکھا ہے، جس طرح سے آپ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب آپ نے چاہیے تو یہ تھا، میں بار بار اس دن آپ سے شق نمبر 3 سے متعلق حوالے کا مطالبہ کر رہا تھا، اور آپ نے یہ بھی اس ٹیم کا بھی جو ٹائٹل دیا وہ اس طرح سے دیا کہ گویا اس شق کے بارے میں آپ کو حوالہ دینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو ابھی یہ بات کی ہے نا سسٹر نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت سے یہ استنباط کیا ہوا ہے، آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا، مسیح السلام نے تو یہ جو حقیقت الوحی کے علاوہ اور کتابوں میں بھی یہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا یہ جو ہے روحانی یہ زمیمہ براہین احمدیہ، اس کے بھی صفحہ نمبر 404 پہ کیا ہوا ہے، کس نے انکار کیا ہوا کہ نہیں کیا ہوا؟ ہاں، جو آپ اس دن ہو رہی تھی بات آپ کے چیلنج کی، اور آپ نے اپنے چیلنج کے اندر جو جھوٹ گھسیڑے ہوئے ہیں اس کو ہم نے جھوٹا ثابت کیا ہے میرے بھائی۔ جہاں تک مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تحریرات کا تعلق ہے، میں نے اس دن بھی کہا، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہم سیٹرڈے والے دن سے وہ تحریرات پوری دنیا کے سامنے انشاءاللہ وہ پیش کر رہے ہیں۔ اب ابھی بھی دیکھیں، یہ بھی جو آپ نے تحریر پڑھی سسٹر نے، ٹھیک ہے، میں تحریر وہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کو مطالبہ کیا گیا تھا، جس چیلنج کو جو میں نے چیلنج دیا تھا، جو آپ کے چیلنج سے متعلق جو مطالبہ کیا تھا کہ وہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، وہ ابھی تک وہ حوالہ آپ پیش نہیں کر سکے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں وہ آپ کو، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں سے پھر اگر آپ نے اس چیلنج کی باتیں کرنی ہے نا میرے بھائی، تو پھر مرد بنے، وہاں سے بات شروع کریں، جہاں سے آپ حوالہ دکھانے سے قاصر رہے اس شق کے بارے میں ہم حوالہ دکھائیں۔ دیکھیں، جب چیلنج دیا جاتا ہے نا میرے بھائی، 3 شقیں آپ کی تھیں، آپ نے ان 3 شقوں کے بارے میں حوالے دینے۔ چلے اب آپ چونکہ ہماری بات ذرا خاموشی سے میری بھی سن لیں، ساتھی بھی ہمارے موجود ہیں، میں نے آپ تو آپ نے ان کی بات پہ یہ کہہ دیا، اب آپ جائیے ریسرچ کیجئے، سر جوڑیے دوبارہ، ٹھیک ہے، پوری جماعت والے، اور ہمیں یہ شہادت قرآن پاک سے دکھا دیجئے جی مجھے موقع تو دے جناب کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ سری نگر کشمیر میں ہے، جی اور قرآن سے شہادت دینی ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے قرآن کا ذکر کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کی، سنیے میری بات سنیے، میری بات سنیے، حوصلہ کر لیں ڈاکٹر صاحب، حوصلہ کر لیں، حوصلہ کر لیں، آپ مہمان ہیں ہمارے، ہم آپ سے، آپ ہماری اسٹریم میں آئے ہیں، سنیے، اگر آپ کو اتنا شوق تھا نا اس دن، سنیے، اگر آپ کو شوق تھا جی میرے بھائیو، تو یہ تھی ہماری کال، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا انہوں نے ہمیں فوراً ہی، جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں، تو انہوں نے ہمیں کال سے جو ہے وہ نکال دیا۔ تو یہ ہے جناب ان کی اصل حقیقت، کہ یہ لوگ لمبے دعوی تو کرتے ہیں، اور جیسے ہی ہم عوام کو اصل حقائق بتانے لگیں
تو وہ شخص جس کے بارے میں یہ پروگرام کر رہے ہوں، جس کے بارے میں سٹریم کر رہے ہوں، وہ یعنی خاکسار جب ان کی سٹریم میں جائے تو ان کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ پوری بات ہی جو ہے یہ ہماری سن لے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کو ہدایت دے۔ ہم انشاءاللہ ان کے جھوٹ جو ابھی بھی اور بہت سے مزید جھوٹ ہیں جو آپ کو بتلانے والے ہیں، ہم انشاءاللہ وہ آگے آپ کو بتلائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔